دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بیچارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آگے فرماتے ہیں وقد علم اللہ تعالی، یہیں سے ہے نا جی، وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنت ويدخل النار، اور اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ کون لوگ، کہ کتنی تعداد جنت میں جائے گی لوگوں کی اور کتنی تعداد جہنم میں جائے گی۔ جملتاً واحدتاً اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ایک ہی دفعہ میں۔ لا یزاد فی ذالک، یعنی مطلب جملتاً واحدتاً کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ نہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کب کتنے، بس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم۔ لا یزاد فی ذالک العدد ولا ينقص منہ، اس کے اندر نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ کوئی اضافہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ، اگلے عقیدہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ، اسی طرح بندوں کے جو افعال ہیں اللہ تبارک و تعالی کو وہ بھی معلوم ہے، کوئی زیادتی۔ اسی طرح بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے متعلق ان کو علم انہم یفعلونہ، کہ وہ کون کون سے عمل کریں گے، کون بندہ کیا عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر شخص کے لیے، کان کھول کے سنیے گا، ہر شخص کے لیے وہی اعمال آسان کیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اہل جنت والے اعمال آسان کیے جاتے ہیں، جہنمیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو جہنمی والے اعمال آسان کیے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَفْعَالُهُمْ، اسی طرح بندوں کے افعال فِيمَا عَلِمَ مِنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ انہم یفعلونہ، کہ وہ کون کون سے عمل کریں گے۔ وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر ایک کے لیے وہی اعمال آسان کیے جاتے ہیں جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، اور اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، یعنی انسان کا خاتمہ کیسا ہو رہا ہے، ایمان یا کفر کی حالت میں خاتمہ ہو رہا ہے، تو جس حالت میں خاتمہ ہو رہا ہے اسی حالت کا اعتبار ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ ساری زندگی کفرانہ زندگی گزاری، لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہو گیا، مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا، اور اسی طرح ساری زندگی اعمال والی زندگی گزاری اور مرنے سے پہلے نعوذ باللہ کافر ہو گیا، تو اصل مدار خاتمے پر ہے۔ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، سعید نیک بخت وہ ہے جو اللہ کے فیصلے سے نیک بخت ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے نیک بخت لکھا ہے وہی نیک بخت ہے۔ وَالشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، اور جو بدبخت ہے وہ اللہ کے فیصلے سے بدبخت ہے، یعنی اللہ نے اس کے لیے بدبخت ہونا لکھا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ، اور فرمایا کہ تقدیر اصل میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک راز ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں۔ تقدیر اصل میں اللہ تبارک و تعالی کا اللہ کی مخلوق کے اندر ایک راز ہے۔ لم يطلع على ذلك ملک مقرب ولا نبی مرسل، تو اصل میں تقدیر اللہ تبارک و تعالی کا اس کی مخلوق میں ایک راز ہے۔ لم يطلع على ذلك، اس پر مطلع نہیں ہوتا یا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی مقرب فرشتہ اس پر مطلع ہوتا ہے اور نہ کوئی بھیجا ہوا نبی اس پر مطلع ہوتا ہے۔ تقدیر کا نہ کسی فرشتہ کو علم ہے نہ کسی نبی کو۔ والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان،
فرمایا کہ اور اس کے اندر غور و فکر کرنا، یعنی تقدیر کے متعلق جو ہے غور و فکر کرنا، مطلب یہ کہ اس کے اندر گھسنا اور بلا وجہ کے قیل و قال کرنا، تقدیر کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کرنا، بلا وجہ کے قیل و قال کرنا، یہ رسوائی کا ذریعہ ہے، یہ رسوائی کا ذریعہ ہے۔ سلم الحرمان، محرومی کی سیڑھی ہے، رسوائی کا ذریعہ ہے، محرومی کی سیڑھی ہے، درجۃ الطغیانی، اور سرکشی کا درجہ ہے، اور سرکشی کا سرکشی کا درجہ ہے۔ فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة۔ فرماتے کہ لہذا اس میں نظر و فکر کرنا، غور و فکر کرنا اور اس تقدیر کے متعلق وسوسے لانے سے مکمل طور پر بچنا ضروری ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے سے اور وسوسے، تقدیر میں غور و فکر کرنے سے، وسوسے لانے سے مکمل طور پر بچنا ضروری ہے۔ فإن اللہ تعالی قضى علم القدر عن انامہ فنہاہم عن مرامہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کا علم اپنی مخلوق سے چھپایا ہے۔ طوا و یتم مانے لپیٹنا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں پوشیدہ رکھا ہے یا چھپایا ہے۔ تقدیر کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق سے کیا کیا ہے؟ چھپایا ہے۔ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ، اور انہیں اس کے اندر گھسنے سے منع کیا ہے، اور انہیں اس کے اندر گھسنے سے منع کیا ہے، یعنی روکا ہے کہ اس کے اندر زیادہ غور و فکر نہ کرو، زیادہ مت گھسو۔ کما قال تعالی فی کتابی، اللہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس میں فرماتے ہیں، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کہ اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے کیا، اللہ تعالیٰ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، البتہ لوگوں سے سوال مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 23 ہے۔ جی، ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، البتہ لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23۔ نہیں اس طرح مت بولے کسی کو، اگر کسی نے سوال کیا ہے تو اس طرح مت بولے، یہ انداز مناسب نہیں ہے۔ پیار محبت سے، علم کے سفر میں پیار محبت سے کام چلتا ہے۔ فمن سأل لما فعل، جس نے یہ سوال کیا لما فعل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے، فقد رد حکم کتاب اللہ، تو اس نے اللہ کے کتاب کے حکم کو رد کیا ہے، اس نے اللہ کی کتاب کے حکم کو رد کیا ہے۔ ومن رد حکم کتاب اللہ تعالی کان من الکافرین، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ کے حکم کو رد کیا تو وہ کافر ہو جائے گا، کتاب کو رد کیا اور وہ کافر ہو جائے گا۔ جس نے سوال کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا، فقط رد حکم کتاب اللہ، اس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کیا، اور جس نے کتاب اللہ کے حکم کو رد کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ آگے سمجھ میں؟ ان جو تین عقیدے بیان کیے، ان کے اندر مسئلہ تقدیر کو بیان کیا ہے۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق پہلے آپ اہل سنت والجماعت کا مسلک سمجھیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ تمام واقعات اور معاملات جو بھی دنیا میں پیش آتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، وہ سب کا سب پہلے سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے۔ وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے
لوح محفوظ کے اندر لکھوا دیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اسی لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے۔ مسئلہ تقدیر میں اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ جو کچھ واقعات وقوع میں آ رہے ہیں، جو کچھ کام ہو رہا ہے دنیا میں اور جو کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی کے مطابق لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے، اور اسی کے مطابق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل سنت والجماعت یہ فرماتے ہیں کہ افعال کا، بندے کے جو افعال ہوتے ہیں ان کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، ان کے خالق جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ البتہ افعال کا کاسب بندہ ہوتا ہے، یہ پہلے بات گزر چکی ہے۔ افعال کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، البتہ بندہ افعال کا کاسب ہوتا ہے، اور اسی کاسب، اسی کسب خیر یا کسب شر پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ اپنے افعال کا کاسب ہوتا ہے اور اسی کسب خیر یا کسب شر پر جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے۔ کسب خیر ہوگا تو جزا ملے گی، کسب شر ہوگا تو سزا ملے گی۔ آگے سمجھ میں؟ اس کے مقابل معتزلہ کا مسلک کیا ہے؟ معتزلہ کا مسلک یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندے کو قدرت تامہ اور اختیار کامل دیا ہوا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو قدرت تامہ اور اختیار کامل دیا ہوا ہے، لہذا بندہ اپنے اختیار سے، قدرت تامہ اور اختیار کامل دیا ہوا ہے، لہذا بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، بندے کے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ معتزلہ کا مسلک ہے۔ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، بندے کے کسی افعال میں یا اعمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عمل دخل نہیں۔ یہ معتزلہ کا جو مسلک ہے، یہ قدریہ فرقہ، ان کا جو فرقہ ہے قدریہ، معتزلہ کا جو فرقہ قدریہ ہے ان کا یہ مسلک ہے۔ جی، قدریہ کا یہ مسلک ہے۔ ہاں، قدریہ معتزلہ کا فرقہ ہے۔ معتزلہ کے بہت سارے فرقے ہیں، آپ کو اس دن بتایا تو تھے، میں نے بتایا تھے، نہیں بتایا تھے، کچھ کے نام شاید بتایا تھے، کچھ کے تو یہاں گزرے ہیں، انشاءاللہ کسی دن بتاؤں گا آپ کو۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب مسئلہ تقدیر کے اندر آگے یہ جو یا فالحذر کل الحذر، یہاں سے بھی جو بیان فرمایا، مسئلہ تقدیر کے اندر سلامتی کی راہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے مسئلہ تقدیر میں کہ جو بات شریعت نے کتاب اور سنت حدیث سے جو بات پتہ چل گئی ہے اس بات پر ایمان لانا، جو باتیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلی ہیں ہمیں شریعت سے، ان باتوں پر ایمان لانا، اور جو باتیں نہیں بتائی گئیں، جو باتیں نہیں بتائی گئیں ان باتوں سے، ان میں گھسنے سے اجتناب کرنا۔ جو باتیں بتا دی گئی ان سے، ان پر جو ہے ایمان لانا، اور جن باتوں کو، جو باتیں نہیں بتائی گئی، چھپایا گیا جن باتوں کو، ان میں گھسنے سے اجتناب کرنا، یہی مسئلہ تقدیر میں سلامتی کا راستہ ہے۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آج کل بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے؟ کیا پوچھتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے؟ بالکل غلط سوال ہے یہ۔ آ رہی ہے سمجھ میں؟ آگے فرماتے ہیں فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى، فرمایا کہ یہ تمام کی تمام باتیں جو ہیں، یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئی ہیں ابھی،
فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں ان کی ضرورت ان لوگوں کو ہوتی ہے کہ جن کا دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہے، اولیاء ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں اور ان کا دل نور ایمان سے منور ہے. یہ وہ چیزیں ہیں ان کی ضرورت انہیں محسوس ہوتی ہے، ان کی ضرورت انہیں محسوس ہوتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں اور ان کا دل نور ایمان سے منور ہے. یعنی مسئلہ تقدیر میں نہ گھسنا، مسئلہ تقدیر میں نہ گھسنا. وہی درجۃ الراسخین فی العلم، اور فرمایا کہ یہی وہ راسخین فی العلم والا درجہ ہے، یہی راسخین فی العلم والا درجہ ہے. جی، راسخین فی العلم والا درجہ ہے. لأن العلم علمانی، فرماتے اس لیے کہ علم دو قسمیں ہیں، علم فی الخلق موجود وعلم فی الخلق مفقود. ایک علم وہ ہے کہ جو مخلوق میں موجود ہے، یعنی مخلوق کو بتایا گیا ہے. علم کی دو قسمیں ہیں، اس لیے کہ ایک علم وہ ہے جو مخلوق میں موجود ہے یعنی بتایا گیا ہے، وعلم فی الخلق مفقود. ایک وہ ہے جو علم مفقود ہے تو مخلوق کے اندر لیکن وہ پوشیدہ ہے، چھپایا ہوا ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، علم موجود جو مخلوق کو بتایا گیا ہے اس کا انکار بھی کفر ہے، اس کا انکار بھی. وَإِدِّعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، اسی طرح علم مفقود کا دعویٰ کرنا بھی کفر ہے. جس طرح علم موجود کا انکار کفر ہے، جو باتیں شریعت کی جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں آخرت سے متعلق، دنیا سے متعلق، جنت جہنم سے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں یہ علم موجود فی الخلق ہے. جس طرح ان میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے، اسی طرح جو باتیں بتائی نہیں گئی ہیں، غیب کی جو باتیں ہیں ان کا دعویٰ کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے. جیسا کہ کوئی ہاتھ کی انگلیاں دیکھ کر بتاتا ہے، کوئی کاہن ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے تمہارا ستارہ اس برج پر ہے اور تمہارے یہ معاملات ہیں وہ معاملات ہیں، یہ سب کفر ہے. یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے. وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ، فرمایا کہ ایمان اس وقت تک ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ علم موجود کو قبول نہ کر لیا جائے، وَتَرْكِ طَلَبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ، اور علم مفقود کے طلب کو چھوڑ نہ دیا جائے. ایمان اس وقت تک ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ علم موجود کو قبول نہ کر لیا جائے اور علم مفقود کی طلب کو چھوڑ نہ دیا جائے. علم مفقود یعنی جو بتایا نہیں گیا اس کی طلب کو چھوڑ نہ دیا جائے، اس وقت تک ایمان ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آ گئی اچھی طرح سمجھ میں؟ باقی انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب